بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں چند واقعات بیان کریں گے۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کا اخلاق اس کا ایک ایسا جز ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وہ انسان کامل ہے۔ اخلاق ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غصے سے بچاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت حسن اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہی ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ تمہیں ناپسند ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرما دیا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو قرآن شریف نے برائی سے یاد کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو نفرت تھی۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم فرما دیا ہے۔ ترجمہ: لازم پکڑ معاف کرنے والے کو، اور حکم کر نیک کام کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ترجمہ: اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائی کو تمام اور پورا کروں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں، یا یوں سمجھیے کہ قرآن نظریہ اخلاق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اس لیے دنیا بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ہی مکمل دکھائی دیتی ہے، کہیں پر کوئی کھوٹ یا جھول نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا جس کو اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کے داخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا دار تھے۔ غصے کو دبانا، ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کرنا تو بہت آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب مکے سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تو راستے میں حار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل ساقط ہو گیا۔ اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات پر بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حماد بن اسود اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح وحشی بن حرب جس کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثات کی یاد وابستہ ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب وہ اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریا طاری ہو گیا اور فرمایا، وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے چچا
کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آیت غزیہ لفو نازل ہوئی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے۔ اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھے کاٹے، اور دے اس کو جو تجھے محروم رکھے، اور درگزر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے خوب طرح سے واقف ہو جائے، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب مرتبوں کو انتہا درجے کو پہنچایا تھا، اس سے کہیں زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ کر سکے۔ حاکم رحمہ اللہ اور ابن حبان رحمہ اللہ اور بہی رحمہ اللہ اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن ثنا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ نے اپنی اگلی کتابوں میں رسول زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی، اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، مگر دو صفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر رحم غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ دونوں باتوں کو کسی طرح آزماؤں۔ مدتوں اس انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور ان کی ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں مقررہ مدت سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور تقاضا کیا اپنے روپوں کا تقاضا شروع کیا۔ پھر دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت سے غصے میں آ گئے اور سخت بات کہنے پر مجھ سے ناراض ہونے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز غصہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اس طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے وصول نہیں کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک پکڑ کر اپنی طرف اور چادر مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آن پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا؟ ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھ کو تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح اور آسانی سے ادا کی، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو۔ سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے اس سے کہیں زیادہ ادا کر دو تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا غوث ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کو قبول کیا۔ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناگواری سے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ دونوں میرے اونٹ غلے سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی ہے اور مجھے رنج پہنچایا ہے، یہ تو میرا حق ہے، اس کا میں بدلہ لوں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز اس کا غوث نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے جاتے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے اور وہ بھی جواب دیتا جاتا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے پر جوں بھر کر اس کے حوالے کر دو۔
ابو داؤد کتاب الادب صفحہ نمبر 83 تاریخ طبری میں مرکوز ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ بہت بہتر۔ پھر ان میں سے ایک نے بکری کو ذبح کیا، دوسرے نے کہا میں کال کھینچتا ہوں، تیسرے نے کہا میں گوشت کو درست کرتا ہوں اور کاٹتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، اور چوتھے نے کہا اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حاصل کلام کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لے لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔ اصحاب کرام سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے ہی اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دست مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی معتبر ہو جائے اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا اور برتن بہت زیادہ ہوتے، سب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی تھی اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں تھیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔